یہ جو آج ہمارے یہاں تباہی بربادی ہے، اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، I mean it's sickening, it's so disgusting. اتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور 5 سال 4 سال 6 سال 2 سال کی بچوں کے ساتھ اس ملک میں روزانہ ایوریج 18 کی تعداد جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان سے زیادتی کر کے ان کو مار کر دفن کر رہے ہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور کوئی رکنے والا معاملہ. آپ ایپس بنائے جا رہے ہیں، ٹیلی فون ایپس بناؤ، ابے نہیں رک رہا یار اس سے. جب تک آپ ملک میں ڈیوالو لوکل گورنمنٹ نظام یونین کاؤنسل لیول پر پولیسنگ نہیں کرو گے، کمیونٹی پولیسنگ نہیں کرو گے، انوالو کمیونٹی کو نہیں کرو گے، اس طرح کے جرائم نہیں رک سکتے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا سوچنے والا نہیں ہے. تو یہ اس وقت ملک میں ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں. اور 2.5 سال ہو گئے ان کو بلدیاتی نظام آئیڈیل قسم کا دے دیں اب. اور پہلے اپنے جہاں 3 صوبوں میں ان کی حکمرانی ہے، وہ وزیر اعظم کہیں پر صوبوں میں آ کے مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ان کی حکمرانی ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، پہلے وہاں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور پھر آ کر سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بولیں کہ بھائی تم بھی اس کو امپلیمنٹ کرو. اگر وہ نہیں کریں گے تو سندھ والے خود بھی آزاد پھر رہے ہیں، یہاں سے ان بات ہی نہیں کرتے. تو ملک میں یہ نظام آنا چاہیے. دوسری بات انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ الیکٹورل ریفارم کی پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال یہ بات پچھلے 3 سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر جو سیاسی پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا الیکشن چرا لیا جاتا ہے، تو بھائی اب موقع آ گیا الیکٹورل ریفارم کرو. ایسا الیکٹورل ریفارم کر لو کہ کل کو کوئی الیکشن چرا نہ سکے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ بھی بیک ڈور چینل سے کسی کو اگلا الیکشن چوری کرنے کی آپ دعوت دے رہے ہو بیک ڈور چینل سے. اور جب آپ کے حق میں چوری نہیں ہوگی، آپ نہیں جیتو گے، تو پھر شور مچاؤ گے کہ الیکشن چرا لیا گیا. تو پاکستان کے لوگوں کا الیکشن پہ اعتماد بحال کرانے کے لیے ایسا الیکٹورل ریفارم کرو کہ کوئی بڑے سے بڑا چور بھی اس کو چوری نہ کر سکے. اور اس میں اگر یہ نہیں کریں گے، کسی اور کا قصور نہیں ہوگا، ان سیاستدانوں کا قصور ہوگا. تو وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے اور وہ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے. تو بھلے اپوزیشن اور حکومت کے کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن اس معاملے پر، ان 2 معاملات پر، بلدیاتی انتخابات کے اوپر اور اس کے قانون کے اوپر، ڈیوولوشن آف پاور کے اوپر، اور یہ جو الیکٹورل ریفارم ہے، اس کے اوپر اپنے سارے اختلافات بند کر کے، ختم کر کے ایک پیج پر بیٹھ جائیں اور یہ 2 کام کر لینے چاہیے. دونوں اعلانات وزیر اعظم کی طرف سے خوش آئند ہیں، لیکن یہ اعلانات صرف اعلانات نہیں رہنے چاہیے، ورنہ 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آنے تھے وہ نہیں آئے ہیں. وزیر اعلیٰ کے آفس میں سارے 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں پارک ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلے 10 سالوں میں 8,342 ارب روپے 8,342 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں. کراچی ہم نے صرف 300 ارب روپے خرچ کر کے دنیا کا 12 تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بنا دیا تھا. یہاں پر 8,342 ارب روپے خرچ ہو گئے. کراچی دنیا کا آج رہنے والے لوگوں میں، شہروں میں بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہے. بدترین ٹرانسپورٹ ہے، بدترین پانی کا نظام ہے، بدترین کچرے کا نظام ہے، ہر چیز بدترین ہو گئی ہے. تو اس صوبے پہ 8,342 ارب روپے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لگا چکی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر انقلاب کی باتیں کریں. انقلاب ان کے خلاف آنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ وفاقی حکومت پر انگلی اٹھائے، کیونکہ صوبے میں ان کی حکومت 12 سالوں سے ان کی ہے. کراچی سے کشمور تک جو تباہی بربادی ہوئی ہے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کی لوگ، یہاں کی پروونشل گورنمنٹ ذمہ دار ہے. تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نالوں کی صفائی کے حوالے سے محمود آباد میں کارروائی ہو رہی ہے، کل کیسے عقل کے اندھے لوگ ہیں. میں بول بول کر تھک گیا ہوں کہ بھائی آپ جب تک کسی کو الٹرنیٹ نہیں دو گے، جب تک کوئی اپنا مکان نہیں چھوڑے گا اور آپ کو خالی نہیں کروانا چاہیے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، بھلے وہ نالے میں رہنے والا انکروچر ہو، اس کا اگر آپ گھر توڑ رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا؟
وہ کسی پارک میں جا کر بیٹھے گا, وہ کسی روڈ پر جا کے بیٹھے گا, کسی خالی پلاٹ پہ جا کر بیٹھے گا, وہ پھر جا کر کہیں پہ, بھئی وہ مر تو نہیں جائے گا نا. آپ اس کا گھر توڑو گے, اس کے پاس گھر نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو مار کر قبر کے اندر تو نہیں چلا جائے گا, وہ کسی جگہ جا کر بیٹھے گا. تو ریاست کیا نہیں دیکھ رہی ہے, عقل نہیں ہے کہ بھئی اس کو ہم یہاں سے نکال لیں تو یہ کہاں جائے گا؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اس کی مثال موجود ہے, لیاری ایکسپریس وے اس محمود آباد اور گجر نالے اور اورنگی نالے سے کہیں بڑا پروجیکٹ تھا. میں نے 90% لیاری ایکسپریس وے پہ کم سے کم 35 سے 38 ہزار مکانات کو میں نے بسے بسائے گھر کو گرایا تھا, ایک پتھر نہیں پڑا. کیوں؟ اس وقت کی حکومت نے, اس وقت کی جوڈیشری نے, اس وقت کی لوکل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کو ایک 80 گز کا پلاٹ دیں گے اور ایک 50,000 گز کا 50,000 روپے کا چیک دیں گے. آج میں کہتا ہوں کہ زمانہ 20 سال ہو گئے اس والی بات کو. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا مکان آپ کے پاس سوراب گوٹ کے بعد زمینیں پڑی ہوئی ہیں, پروونشل گورنمنٹ روزانہ سینکڑوں ایکڑ زمین انکروچ کروا رہی ہے. بھائی جن کو گھر توڑ لے ان کو ایک آبادی بنا کے دے دو, ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ بھی یہ اچھا ادروائز نہیں کرو گے کہیں اور جا کے انکروچ کریں گے. تو یہ اس وقت کی جوڈیشری نے, اس وقت کے کورٹوں نے یہ سارے کام کر رکھے ہیں. اس کو فالو اگر آپ نہیں کریں گے تو آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک 100 گز کا پلاٹ اور 1 لاکھ روپے کا چیک ضرور دیں جن کے گھر آپ توڑ رہے ہیں, ورنہ لوگ اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے. اپنے بچوں کو بے یار و مددگار آسمان کے نیچے نہیں چھوڑیں گے. یہ زیادتی والی بات ہے. اور ادروائز وہ کہیں نہ کہیں جا کر کچھ انکروچ کریں گے, پھر انکروچمنٹ کریں گے. تو یہ پلیز یہ کریں. اگر واقعی آپ کو نالوں پہ سے قبضے اٹھانے ہیں اور اگر آپ کو کراچی کو تباہی سے بچانا, جو یہ اس کے کیے بغیر جو یہ کام کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ اس پروجیکٹ کے خلاف ہے. یہ پروجیکٹ بن ہی نہیں سکتا, یہ نالے کبھی صاف ہو ہی نہیں سکتے. لیاری ایکسپریس وے کی مثال میں آپ کو سامنے دے رہا ہوں کہ اس سے بڑا پروجیکٹ کراچی میں ہے نہیں. پورا لیاری ایکسپریس وے کہاں, اور گجر نالا اور یہ محمود آباد نالا تو بہت چھوٹے سے نالے ہیں, بہت کم مکانات ہیں. جب لیاری ایکسپریس وے میں 90% جو مکانات ٹوٹے تھے, ہزاروں کی تعداد میں, ہم نے 3 آبادیاں کراچی میں بسائی تھیں. اسی ایس او پی پہ یہ والا کام کر لینا چاہیے. ملک میں وزیر اعظم صاحب سے ایک اور گزارش ہے کہ یہ جو کرپشن کا انہوں نے راگ الاپا ہوا ہے کہ پیسے واپس لے کر آئیں گے, کرپشن ختم کریں گے, اس سے کرپشن اور بڑھ گئی ہے. 50,000 کی رشوت کا کام اب 5 لاکھ میں ہوتا ہے. پوچھو کیوں بھائی, ریٹ کیوں پڑ گئے؟ کہتا ہے وزیر اعظم نے سختی کر دی ہے. خدا کے واسطے کرپشن پہ سختی کم کر دیں, لوگوں کی زندگی آسان کر دیں. اور آپ کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے 2.5 سالوں میں جہاں پر کرپشن رکی ہو. کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے. کرپشن بڑھ گئی ہے. کوئی ایف آئی آر آپ جو ہے وہ رشوت کے بغیر نہیں کاٹ سکتے, کورٹوں میں آپ بغیر رشوت کے کام نہیں کر سکتے, کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہو رہا. تو کہاں رکی ہے کرپشن؟ تو ابھی کی حکومت کی مثال ایسی ہے کرپشن کے حوالے سے کہ بھائی ایک دکان میں 1 کروڑ روپے کا مال پڑا ہوا ہے, 1 لاکھ روپے کی چوری کر کے چور آگے بھاگ رہا ہے. دکاندار اس چور کو پکڑنے کے لیے بھاگتا چلا جا رہا ہے, نہ اس کو پکڑ پا رہا ہے, اور پیچھے 99 لاکھ کا مال چھوڑ دیا ہے. پیچھے جو دوسرے چور ہیں وہ سارے 99 لاکھ کا مال لوٹ رہے ہیں. تو بھائی وہ جو مال پڑا ہوا ہے وہ سمجھو کہ ہمارا ملک ہے موجودہ, اس مال کو بچا لو یار. ہم جو 1 لاکھ کی چوری ہو گئی اس کا نہیں پوچھیں گے. زرداری صاحب پہ جو الزام ہے, نواز شریف صاحب پہ جو الزام ہے, وہ چھوڑ دو. جو ابھی ملک لوٹ رہا ہے اس کو بچا لو, اس کو روک لو. تو وزیر اعظم صاحب جو ماضی میں چوری ہو گئی ہے اس کا ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے آپ 200 ارب ڈالر لائے یا نہیں لائے. آج کی جو چوری ہو رہی ہے, خدا را ملک چلا لو, بیٹھ جاؤ دکان پر اور دکان کو سنبھال لو اور ملک چلا لو. جو آج چوری ہو رہی ہے اس کو اگر روک لو گے ہم آپ کو سلوٹ کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی آپ 1 منٹ کرتا ہوں, میں یہ پہلے میڈیا والے بات کریں. سر یہ بلاول کے خلاف انقلاب کون لائے گا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف لوگ لائیں گے. آ گیا نا 8 نومبر کو, جہاں پر 11 پارٹیوں نے 18 اکتوبر کو جلسہ کیا تھا. ہم نے بتایا کہ کراچی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے, کراچی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کراچی کی آج سے 2 مہینے پہلے کی خبر یہ تھی کہ نالوں کا پانی گھروں میں آ گیا, 64 لوگ ہلاک ہو گئے, آرمی چیف آ گئے, وزیر اعظم پاکستان آ گئے, این ڈی اے میں آ گئے. اتنی تباہی ہو گئی تھی کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آ گئی یہاں پر. چیف جسٹس نے عدالت لگا کر اسپیشل میئر کو اور وزیر اعلیٰ کو بلا کر ان کی سرزنش کی. اس 2 مہینے کے بعد
11 پارٹیز جلسہ کر رہی ہیں کراچی کے گراؤنڈ میں، وہ پارٹی جلسہ کر رہی ہے جو کراچی سے لے کر کشمور تک حکمران ہے، اور ایک لفظ کراچی کے بارے میں نہیں کہا۔ اس کا جواب دیا کراچی والوں نے 8 نومبر کو، بتایا ہے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ پیدا کس نے کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا کراچی کے لوگوں نے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ تو انقلاب 8 نومبر کو انقلاب کی شروعات ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب اب رکے گا نہیں۔ صاحب آپ نے کہا کہ 2.5 سال سے جمہوری کو ہے ملک میں، ہم نے دیکھی جو آپ جس کو لولی لنگڑی لوکل گورنمنٹ کہہ رہی ہیں، 4 سال میں کراچی میں ہمیں کوئی جمعدار نظر نہیں آیا، ہمیں کوئی سویپر نظر نہیں آیا، لیکن یہ 3-4 مہینے سے آپ شہر میں اکا دکا جگہ پہ صفائی بھی ہو رہی ہے، سویپر بھی نظر آ رہے ہیں، تو پھر یہ لولی لنگڑی لوکل گورنمنٹ سے تو یہ بہتر ہے؟ نہیں۔ وزیر اعظم کے کرپشن کے راہ پلاپنے سے کرپشن کے ریٹ اور بڑھ گئے ہیں، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ کہنا ہے پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا، جو کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔